माय डियर स्पीशीज फेलोज, आज हम बात करेंगे अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट की। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर था। उसने एक सोसाइटी को इमेजिन किया और ये सोचा कि उस सोसाइटी में इस तरह के निज़ाम को लाया जाए जो निज़ाम तमाम सोसाइटी में मौजूद शहरियों के हकूक, जान और माल सारी चीज़ों की हिफाजत करें, उनको अमन दे, सुकून दे, ताकि वो अपने गोल्स को परस्यू कर सकें, जो वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें। तो अरिस्टोटल ने इसलिए गवर्नमेंट्स की कैटेगरीज बनाई। ये जो कैटेगरीज हैं इनकी बुनियाद दो चीज़ों पे उसने रखी। एक तो ये है कि क्वांटिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रूलर्स कितने होंगे, एक बंदा रूल करेगा, ज्यादा बंदे रूल करेंगे, चंद बंदे रूल करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो बुनियाद है वो ये है कि उनका मकसद क्या होगा। वो अपने मफाद के लिए काम करेंगे, अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, अपने आप को अमन और सुकून देने के लिए काम करेंगे, या पूरी सोसाइटी में जितने भी लोग मौजूद हैं सबकी भलाई के लिए काम करेंगे, यानी कि कॉमन गुड के लिए काम करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक इसकी वजाहत की कि अगर एक बंदा रूल करता है तो और वो नॉर्मल रूल है, बेस्ट फॉर्म है, सबकी भलाई के लिए काम करता है, तो उससे हम मोनार्की कहते हैं। अगर वही बंदा बाद में उसकी नीयत खराब हो जाए, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेके चले, और जो नेशनल इंटरेस्ट है या स्टेट के लोगों के जान माल की जो हिफाजत की जिम्मेदारी उस पर आयद होती है, उससे वो जान छुड़ाए और वो जालिम हो जाए, बाकी सबके लिए जालिम हो जाए, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम टायरनी कहते हैं। ये बैड फॉर्म ऑफ बैड है, मोनार्की का अपोजिट है। अगर चंद बंदे रूल कर रहे हैं तो और अच्छा रूल कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जब वही चंद लोग जब अपने मफाद के लिए काम करना शुरू कर दें, लोगों को नज़रअंदाज करें, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको साइड पे रख के अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे काम करना शुरू कर दे, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ओलिगार्की कहते हैं। और आखिरकार ओलिगार्की भी ख़त्म हो जाती है और बहुत सारे लोग आते हैं जो ओलिगार्की को ख़त्म करते हैं। चंद लोग जो कि गैर मुनसिफाना तौर पे उन पे हुकूमत कर रहे थे, उनकी हुकूमत का खात्मा करते हैं, और वो लोग खुद आके इक़्तिदार में बैठते हैं और अपने तमाम लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन गुड के लिए, कॉमन वेल के लिए काम करते हैं, तो उसको हम उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम पोलाइटी कहते हैं। जब वही लोग जो मेजोरिटी में है अपने लिए काम कर रहे हैं, तो उस स्टेट में, उस कम्युनिटी में जो माइनॉरिटीज रहते हैं उनके लिए वो खतरनाक साबित हो जाते हैं, और उनके लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका तब्दील हो जाता है। उनके उनको अमन सुकून देते हैं ना, उनके जान और माल की हिफाजत करते हैं, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहते हैं। डेयर स्पीशीज फेलोज, नंबर गेम की बात करते हैं। अगर एक बंदा रूल करता है तो अभी हमने कहा कि उसको हम मोनार्की कहते हैं, उस बंदे को हम मोनार्क कहेंगे। अगर वो सही से रूल करता है, अगर वो बंदा वाइज है, ज़हीन है और नेक है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है और फिलोसफर किंग है, दिमाग से सोचता है, रीजन डोमिनेट करता है उसके साउल में, जो जिसकी प्रायोरिटी में है तमाम सिटीजन, जितने भी शहरी हैं, तमाम की वेल बीइंग्स, और बेनिवोलेंट किंग है, इंश्योर करता है कि सोसाइटी में जस्टिस हो, सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी हो, तमाम लोग अपने मकासद को हासिल करें, तमाम लोग जो हैं वो एक पुरअमन माहौल में रहे। लेकिन ये होता क्या है कि गुड करैक्टर होने चाहिए उस लीडर में, जो आपका लीडर है, जो आपका मुनार्क है, जिसे आपने एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी हुई है, उसका करैक्टर गुड होना चाहिए, वो लीडर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे मेरिट पे चुनना चाहिए, उसके पास सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए, वो एक विर्चुअस लीडर होना चाहिए। जब वो लीडर पहले तो रूल सही करता है, लेकिन बाद में वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करता है और जो कॉमन वेल है उसको उसको पुष्ट के पीठ पीछे रखता है, तो उस वक्त उसकी जो रूल है वो टायरेनी बन जाती है। टायरेनी के मतलब वो जालिम हो जाता है, लोगों के जो हकूक हैं वो खाने लगता है, सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचता है, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के बारे में सोचता है। उसकी जो फैमिली होगी वो उसकी प्रायोरिटी होगी, इंस्टेड ऑफ जो जो कॉमन गुड है वो उसको प्रायोरिटी रखने की बजाय वो अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज करेगा और इग्नोर करेगा ये जो नीड्स ऑफ पीपल्स हैं, लोगों को
جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو وہ یہ جو شخص ہے ٹائرن اس کو اگنور کرے گا، کرپٹ بن جائے گا، لوٹے گا پورے اسٹیٹ کو، سوسائٹی میں سے پیسے نکالنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق چلیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن وہ سیٹ کر رہا ہے، حالانکہ جو سیٹ کرنے کی بیس ہے وہ اس کے اپنے مفاد کے لیے ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو مجبور کرے گا کہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ اور ایک دن آتا ہے کہ چند ذہین لوگ سوسائٹی میں سے اکٹھے ہوتے ہیں اور جا کے جو ٹیرنی ہے یا کرپٹ لیڈر ہے اس کا تختہ الٹتے ہیں اور خود رول کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو ارسٹوکریسی کہتے ہیں۔ یہ رول بائی فیو ہے، نمبر گیم کے لحاظ سے چند لوگ ہیں جو کہ رول کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں موسٹ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ایکسپیرینسڈ سٹیزنز ہوتے ہیں، جن کے پاس تجربہ ہے، جن کے پاس کوالیفیکیشن ہے، جن کو میرٹ کی بنیاد پہ سلیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، ایک تو وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ اس کے پاس تجربہ ہو، تیسرے نمبر پہ ان سب کو میرٹ کی بیس پہ چنا جائے، نہ کہ ان کی دولت کی بیس پہ، نہ کہ ان کی پیدائش کی بیس پہ۔ اب غور کیجئے گا، جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے کہ ویلتھ اور برتھ کی بیس پہ ہمیں چوز نہیں کرنا، پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ جو جن سے منع کیا گیا کہ یہ مفاد کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے مفاد کے بارے میں نہیں سوچیں گے، پاکستان میں جتنے بھی آپ کو ابھرتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے، یا تو ایک پولیٹیکل خاندان سے ہوں گے، سیاسی تعلق ہوگا ان کا، شجرہ نسب سیاست سے وابستہ ہوگا، یا ان کے پاس آپ دیکھیں گے بے پناہ جو ہے وسائل ہوں گے، پیسہ بہت زیادہ ہوگا، تو ایسے لوگ کبھی بھی ان کو وزڈم ڈومینیٹ نہیں کرے گا، وہ ریزن دماغ سے نہیں سوچیں گے، وہ کبھی بھی انٹرنل سٹیبلٹی کی بات نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی لانگ ٹرم گولز کو نہیں لے کے چلیں گے۔ تو ہمیں سلیکشن میرٹ کی بیس پہ کرنی چاہیے، ہمیں جو ہمارے ارسٹوکریسی میں لوگ ہیں ان کی سلیکشن ایکسپیرینس کی بیس پہ ہو، کوالٹی کی بیس پہ ہو، تاکہ وہ ڈیسیجن لیں، لانگ ٹرم ڈیسیجن لیں، اور ڈیسیجن اس طرح سے لیں کہ انہیں سوسائٹی کی ویل بینگ کا پتہ ہو کہ جو ان کے ڈیسیجنز ہیں اس سے سوسائٹی کو فائدہ ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا، اور میرٹ کو وہ آگے لے کے چلیں گے، اور میرٹ کو آگے لے کے چلیں گے جب یہ لوگ بھی کرپٹ ہو جائیں، جب یہ لوگ بھی اپنے مفاد کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، جب یہ لوگ بھی سوسائٹی کو پیٹھ پیچھے رکھیں، جب یہ لوگ بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے امن سکون کے لیے، لوگوں کی زندگی جان و مال کی حفاظت کے لیے سوچنا چھوڑ کے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اپنے سیلف انٹرسٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، تو اس وقت دوسرے جو لوگ، اس وقت یہ لوگ بن جاتے ہیں اولیگریکی۔ اس فارم آف گورنمنٹ کو کہتے ہیں اولیگریکی۔ گورنمنٹ وہی لوگ کر رہے ہیں، رول وہی لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو سلیکشن ہوئی ہے بعد میں انہوں نے اپنے خاندان سے ویلتھ کی بیس پہ سلیکشن کی، اور اس کے بعد برتھ کی بیس پہ سلیکشن کی، تو انہوں نے اپنے مفاد میں فیصلے کیے جس کی وجہ سے سوسائٹی کو نقصان ہوا۔ یہ کبھی بھی یہ پریویلیجڈ کلاس ہوتی ہے، ان کے پاس بے پناہ دولت ہے، یہ مرچنٹ لوگ ہیں، یہ تاجر لوگ ہوتے ہیں، صرف اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، صرف اپنے پیسے کو بڑھانے کے بارے میں سوچتے ہیں، صرف اپنی لگژریز کا خیال ہوتا ہے ان کو، جو پریارٹائز کرتے ہیں اپنے سیلف انٹرسٹ کو، اور کبھی بھی وہ کامن گڈ کے لیے کام نہیں کریں گے، بلکہ ان دونوں کا مقابلہ میں اگر وہ چوز کریں گے تو اپنے سیلف انٹرسٹ کو چوز کریں گے۔ اس سے سوسائٹی میں ایک انتشار پھیلے گا، اور انتشار جو ہے ان لوگوں کا خاتمہ کرے گا، اور پھر سے لوگ اٹھیں گے، لوگ ان جو چند ظالم لوگ ہیں ان کے خلاف اٹھیں گے، آواز بلند کریں گے، اور ان کی حکومت کو ختم کر دیں گے، تاکہ وہ جو پاور ہے اس کو بیلنس کر سکیں، جو سوسائٹی میں سٹیبلٹی ہے اس کو سیکیور کر سکیں۔ اس فارم آف گورنمنٹ کو پولائٹی کہتے ہیں۔ ارسٹوٹل کے نزدیک یہ جو پولائٹی ہے یہ گولڈن ایج ہے، گولڈن مین ہے، بہت ہی زبردست فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ وہی پولائٹی ہے۔ اس میں جناب یہ جو پاور ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے مور وائڈلی، مطلب کہ اولیگریکی یا پھر ارسٹوکریسی میں چند لوگ جو تھے وہ رول کرتے تھے، لیکن ان کی بیس پہ اب یہاں پہ زیادہ لوگ ہوں گے،
زیادہ لوگوں کا یہ مطلب نہیں کہ انٹائر پاپولیشن ہی اس میں حصہ رہے گی، انٹائر پاپولیشن حصہ نہیں رہے گی۔ اب اس میں ایک سسٹم کو امیجن کیجئے جس میں ایک کانسٹیٹیوشن ہو، آئین ہو، جو کہ ریپرزینٹ کرے ڈفرینٹ کلاسز ود ان سوسائٹی۔ اگر ہماری سوسائٹی میں بہت ساری کلاسز ہیں، اگر ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ڈویژنس ہیں، منورٹیز ہیں، تو ایک آئین بنانا چاہیے جو ان تمام منورٹیز کو، تمام کلاسز کو ریپرزینٹ کرے اور ان کے فیئرنیس کو پرموٹ کرے، اور سٹیزنز کی پارٹیسپیشن جو ہے پاور شیئرنگ میں اس کو انکریج کیا جائے۔ اب اسٹیبلٹی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، چیک اینڈ بیلنس کو بھی دیکھنا ہے، تاکہ ہم اپنی جو سوسائٹی ہے اس میں پیس لے کے آ سکیں۔ لیکن یہ فارم آف گورنمنٹ بھی چلتے چلتے ایک دن کرپٹ بن جاتی ہے اور اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتی ہے۔ یہ جو ڈفرینٹ کلاسز ود ان دا سوسائٹیز ہیں، اس میں منورٹیز بھی ہیں، ان کو یہ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت اس فارم آف گورنمنٹ کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اب جو میجورٹی ہوتی ہے وہ ان کے پاس پاور آ جاتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ پاور کو لے لیتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں۔ اس ڈیسیجن میکنگ میں وہ چاہے ووٹ کے ذریعے کریں، وہ لاز بناتے ہیں اور اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو الیکٹ کرتے ہیں۔ اب اس کی جو بیڈ فارم ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ منورٹیز کے رائٹس کو ڈینائی کریں گے، ان کو نگلیکٹ کریں گے، ان کے رائٹس کے اوپر اپنے رائٹس کو لے کے آئیں گے، اور سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھیں گے، اس کے بعد منورٹیز کے بارے میں سوچیں گے۔ تو یہ فارم آف گورنمنٹ بھی آخر کار خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک ایسا انسان ایمرج ہوتا ہے جس کے پاس بہت پاور ہو، جس کے پاس ذہانت ہو، جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، جو سوچتا ہو کہ وہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرے گا، تو لوگ پھر اس کو ایبسلیوٹ پاور دے دیتے ہیں، تو پھر سے جناب یہ جو سائیکل ہے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے منارکی۔ وہ منارک کو لے کے آتے ہیں، منارک پھر ظالم ہو جاتا ہے، پھر ٹائرنی فارم آف گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ ٹائرنی فارم آف گورنمنٹ کو ریپلیس کرتے ہیں چند قابل اور ذہین لوگ، اور وہ کامن گڈ کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس فارم آف گورنمنٹ کو ہم ارسٹوکریسی کہتے ہیں۔ جب وہ چند اور قابل لوگوں میں برتھ اور ویلتھ کی بیس پہ سلیکشن ہونے لگ جائے تو وہ ظالم ہو جاتے ہیں، صرف اپنے خاندان، پیسہ، مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں، سیلف انٹرسٹ کو پرسیو کرتے ہیں اور کامن انٹرسٹ کو بھول جاتے ہیں، تو اس وقت وہ اولیگریکی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اولیگریکی میں بہت سارے لوگ پھر اٹھتے ہیں، ان چند خاندانوں کا خاتمہ کرتے ہیں، اس فارم آف گورنمنٹ کا خاتمہ کرتے ہیں، اور وہ فارم آف گورنمنٹ پولائٹی ہوتی ہے جو سب کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے، اور سب کی بہتری کے لیے بھی اس میں انٹائر پاپولیشن کو انوالو نہیں کیا جاتا، پاور شیئرنگ نہیں کی جاتی، تو پھر باقی تمام جو سوسائٹی ہے، یہ لوگ جو ہیں منورٹیز کے حقوق کو ڈینائی کرتے ہیں، تو اس وقت یہ فارم آف گورنمنٹ ڈیموکریسی ہو جاتی ہے۔ جب ڈیموکریسی میں منورٹیز کے حقوق کو ڈینائی کیا جاتا ہے، اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے، تو پھر لوگ دوبارہ ایک مضبوط کردار والے شخص کو منتخب کرتے ہیں، ہم اپنے منارک کو منتخب کرتے ہیں اور اسے ایبسلیوٹ پاور دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی سارا سائیکل چلتا رہتا ہے۔ آپ مائی ڈیئر سپیشیز فیلوز، یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک تکمیل تک پہنچا، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسپیرنٹس ٹرائب کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔